الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ایک بار اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، عبادت میں مشغول تھے، ذکر اذکار میں، تو ایک نان بھائی جو ہے حضرت کے پاس آیا کرتا تھا اور ہدیے میں اکثر نان لے کے آ جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت کے مہمان آئے ہوئے تھے، تو اتفاق سے وہ نان بھائی اسی ٹائم آ گیا، نان لے کے حضرت بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمانے لگے کہ مانگو تم آج کیا مانگتے ہو؟ کہیں حضرت مجھے چاہیے تو کچھ نہیں، بس اپنے جیسا بنا دیں۔ حضرت نے فرمایا اور کچھ مانگ لو۔ کہ نہیں حضرت مجھے تو آپ جیسا بننا ہے۔ تو اس وقت کے لوگ بھی عجیب ہوتے تھے۔ آج کل ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہ حضرت دعا کر دے اتنا کاروبار چل جائے، اتنا مال آ جائے، اتنا مالدار ہو جاؤں، لیکن وہ لوگ ہی عجیب ہوا کرتے تھے۔ آج تو معاملہ ہی الگ ہے، لوگوں کا دور ہی الگ ہے۔ کہیں نہیں حضرت مجھے تو آپ جیسا بننا ہے، مجھے اپنے جیسا بنا دیں۔ جب نہیں مانا تو حضرت اس کو حجرے میں لے کے گئے اور ایک توجہ ہوتی ہے خاص، اجتہادی توجہ کہلاتی ہے۔ کچھ بزرگوں کے پاس 3 طرح کی جو ہے توجہات ہوتی ہیں جو وہ ڈالتے ہیں مریدین کے اوپر دیکھ کر، تو پھر وہ یہ توجہ ہے یہ بے انتہا کم ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اللہ جن کو چاہتے ہیں ان کو یہ توجہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ جب توجہ کرتے ہیں تو فوراً اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ یہ تو ایک پریکٹیکل ہے، جیسے ایک پرندہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا نام یاد نہیں آ رہا، پیدا کہاں ہوتا ہے، انڈے کہیں دیتا ہے، اور توجہ سے اپنی سیکھتا کہیں اور ہے، اور جب بچے اس انڈے سے نکل جاتے ہیں توڑ کے پھر اس مقام پہ آتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اسی طرح وہ توجہات کا معاملہ سمجھ لیں۔ تو حضرت نے اس کے توجہ ڈالی قلب کے اوپر، اور جب توجہ کا اثر ہوا تو جب حجرے سے باہر نکلے تو شکل بھی ہو بہو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو گئی اس کی۔ بس دونوں آ رہے تھے، فرق اتنا تھا کہ وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چل رہا تھا، توجہات کا تحمل نہ کر سکا، اور یہ آدمی بالکل صحیح چل رہا تھا۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنی صحیح حالت میں تھے، لیکن وہ اس کو سہ نہ سکا اور پھر 3 دن بعد انتقال کر گیا۔ تو بات ساری یہی ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے اس کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ رہا جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ آتے ہیں کہ حضرت دعا کرتے ہیں، دعا کرا دیں، میرا بچہ بگڑ گیا، بات نہیں مانتا، ضد بہت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، راتوں کو 2 بجے آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے عام الفاظ میں دیکھ لیں آپ، صحبت بگڑ جاتی ہے، صحبت ہی بگڑتی ہے نا۔ وہ شرابی کبابی قسم کے لڑکوں میں بیٹھنے لگتا ہے تو اس کا دل وہاں پہ مائل ہو جاتا ہے ان کی طرف۔ تو جیسے آدمی لوگوں میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ والوں کے صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ جب اللہ اللہ وہ کرتے ہیں تو اس کا قلب بھی خود بخود جاری ہوتا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اتنی توجہات ہوتی ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے اپنے گھوڑے پہ، تو ایک جگہ سے گزرے تو وہ جو بنگلہ تھا تو وہ ایک طوائف کا تھا، اور وہ بہت مشہور حسین طوائف تھی کہ سارے شہزادے اور عمرہ اس وقت کے جو ہے اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ آ کے جو ہے اپنا مال لٹایا کرتے تھے اور راتیں گزارتے تھے۔ جب حضرت کا گزر ہوا تو اتفاق سے وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت احمد سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جب نگاہ پڑی
حضرت کی نگاہ پڑی اور حضرت آگے چل دیے گھوڑے پہ. فوراً دروازہ چھوڑا اور بھاگتی ہوئی آنے لگی. او گھوڑے سوار کہاں جاتا ہے کہاں جاتا ہے، اور زاروں کے دار رونا شروع کر دیا اور آگے آ کے جو ہے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا. تو حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مانگتی ہو؟ کہنے لگی توبہ کرا دیں، توبہ کرا دیں، توبہ کرنا چاہتی ہوں. یہ صرف ایک نگاہ پڑنے سے، اللہ والوں کی ایک نگاہ پڑنے سے اتنا قلب اتنا زبردست بنا ہوا ہوتا ہے اللہ کی توجہات سے، اس طرح قلب پہ سکینہ اتر رہا ہوتا ہے مستقل اللہ سے تعلق کی وجہ سے، کہ دوسرا جو ہے ان کی جب اگر نگاہ پڑ جائے تو فوراً زندگی ہی لوگوں کی بدل جاتی ہے. تو کہنے لگی توبہ کرا دیں. حضرت نے کہا یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں ابھی تمہارے اس کے اندر بنگلے کے اندر؟ کہنے لگی 10 افراد ہیں. کہنے ان کو بھی بلاؤ. ان کو بھی بلایا گیا. کہنے لگے سب کے سب ہماری اکبری مسجد میں آ جاؤ. وہاں پہ ان کو اکبری مسجد میں بلایا، توبہ کرائی. ان 10 میں سے ایک سے کہا ہاں تم نکاح کرو گی؟ توبہ کرتی ہو تو نکاح بھی کرنا ہے. کہنے لگی بالکل نکاح کروں گی. 10 میں سے ایک سے نکاح کرایا. کہا آپ اس کو لے کے کہاں جاؤ گی؟ کہنے لگی حضرت اب اس گھر سے بھی بنگلے سے بھی نفرت ہو گئی ہے جو میں نے غلط کمائی سے بنایا تھا، اس سے بھی نفرت ہو گئی ہے. تو پھر جو ہے اس کو جو ہے جو جہاں میرا شوہر رہتا ہے وہیں جاؤں گی. اور پھر وہ وہاں پہ لے کے شوہر کے ساتھ جو اس سے نکاح کیا چلی گئی. اور جب بالا کوٹ میں جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہاد ہوا تھا، جہاد کیا تھا، تو وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں گھوڑوں کا چارہ وارہ بناتی تھی. تو کسی نے کہا یہ بتاؤ تمہیں وہ زندگی زیادہ پسند تھی یا یہ والی زندگی پسند ہے؟ کہنے لگی ابھی کی زندگی کا تو میرا یہ حال ہے جو سامنے تم پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، اگر اس پہ میں اپنا اللہ سے اتنا مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس پہ اپنا ایمان رکھ دوں نا اور یقین، تو یہ پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکے گا میرے ایمان اور یقین کو. تو اللہ رب العزت توبہ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے دل اللہ والوں کی صحبت میں بدل جاتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ہمارا ایک پیر بھائی تھا تو خود سناتا تھا ہمیں. کہنے لگا یار وہ NED کا گروپ تھا، میں پڑھاتا بھی تھا. کہنے لگا یار ہم نے جو ہے نا پلان بنایا. میں نے کہا یار ہم جو ہے نا اپنا میوزیکل بینڈ بنائیں گے اپنا. کہنے لگا یار میوزیکل بینڈ بنانے کی ہم نے پلاننگ کی، تو اب ہم میوزیکل بینڈ بنانے کا سوچ رہے تھے. کہنے لگا یار عید کے بعد ہم لوگ جو ہے اپنا یہ کام شروع کریں گے. کہنے لگا بہرحال رمضان آئے تو اعتکاف آ گیا. کہنے لگا اعتکاف آ گیا تو کہا یار چلو یار ہم جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ بیٹھا بھی کیا نفلی اعتکاف میں 3 دن کے. 3 دن کے کہنے لگا چلو یار 3 دن پہلے اعتکاف کے رہ گئے، چلو نفلی اعتکاف میں سب کچھ دوست بیٹھ رہے ہیں میں بھی بیٹھ گیا. کہنے لگا یار بس بیٹھا گیا تھا کہ حضرت کی صحبت میں جب آیا بیٹھا 3 دن حضرت ہمارے شیخ کی. کہنے لگے ایسا دل بدلا یار، ایسا دل بدلا، ایسا رونا دھونا شروع ہوا کہ میں نے تو توبہ کر لی. تو حضرت کی خدمت بھی کرتا تھا آ کے بہت زیادہ. تو یہ حال ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت جو ہے. حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ یہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں نا کہ اب اللہ والے نہیں ہیں، تو حضرت اس وقت ہمارے فرماتے تھے، ہم یہ ابھی 2015 سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 2015 میں حضرت کا انتقال ہوا ہمارے. تو فرماتے تھے کہ ایک بھی سیٹ نہیں بچی ہوئی، ایک بھی اللہ والے کی سیٹ اس وقت خالی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بھی سیٹ بھری ہوئی ہے. آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے والوں کی، آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے والوں کی. دل کے اندر گندی اتنا گھسا ہوا ہے. ہر کسی کو اپنا آئینہ ہے نا، انسان کا تو پتہ ہے نا آپ کو، آئینہ ہوتا ہے جیسا خود ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے پہ نگاہ ڈال رہا ہوتا ہے. نیک آدمی بھی گندا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ والے کہاں سے نظر آئیں گے؟ بہروپیہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہر کوئی. تو اس لیے ان صحبتوں سے بھی لوگ دور ہو گئے. جو 9 سر باز ہوتے ہیں، چیٹر ہوتے ہیں، اللہ والے بن کے دکھاتے ہیں، ان کو اللہ والے سمجھتے ہیں. وہ بھائی اللہ والا وہ ہوگا کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا، جو کہے گا وہی کرے گا، اس کا کوئی بھی عمل
اللہ کی شریعت، قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے نہیں ہوگا، عادی گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ پھر اللہ والوں نے اس کے اوپر اعتماد بھی کیا ہوگا۔ ہمارے تو اللہ والے ایسے ہیں الحمدللہ، اگر پتہ چلتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بھئی ریل میں جو ہے رشتہ دار کے ساتھ جو کوئی خاتون تھی جا رہے تھے تو ان کے خلیفہ سفر کر لیا، جب علم ہوا تو فوراً خلافت منسوخ کر دی۔ ذرا بھی شریعت کے خلاف چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی جس کو تمہیں ذمہ داری دی ہے، جس کو ذمہ داری دی ہوتی ہے اس سے بھی اگر غلطی ہو جائے تو بھی فوراً خلافت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والا تو یہی ہوگا جس سے جو ہے دل ملتا ہے۔ جیسے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بھائی جس سے بلڈ گروپ میچ ہوتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے اس سے بیعت ہو جاؤ، زیادہ چوں چراں کرنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح ہو جائے گی، اصل مقصد تو اصلاح ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی جو ہے نیک عمل نہیں کر سکتا، گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ اپنے خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کے ایمان کو اپنا پرکھنا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی چیز آتی ہے کہ آپ کی محبت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ابھی کوئی شادی بیاہ آ جاتی ہے اس میں آپ پرکھ لیں۔ آپ کے بیٹے کا ولیمہ آ جاتا ہے، بیٹی کی شادی آ جاتی ہے، اگر آپ مکس گیدرنگ کرتے ہیں اور سب کو آنکھوں کا زنا کرانے میں شریک ہیں اور خود بھی شریک ہیں اور اولادوں کو منع نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کا ایمان کا حال ہے۔ یہ آپ عام اس میں دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت فرمائی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پہ لعنت فرما دے تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے بد نظری کرنے اور کرانے والے پہ۔ آپ جو یہ مکس گیدرنگ وغیرہ شادیوں میں ہوتی ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، جی بھی دین میں بھی وقت لگا رہا ہے، اور شادی دیکھ لو، اگر شادی کا معاملہ الٹا ہے سمجھ لو دل کے اندر منافقت ہے، ابھی اس کا دل نہیں بنا، اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، اس کو خالی زبانی جمع خرچ ہے، خالی دکھاوا ہے۔ یہ آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ ابھی کتنے بنے ہو۔ تو ساری بات یہ ہے، اور یہ جو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں بن جاؤں کہ اللہ سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے اور اس سے جو محبت ہو اس سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت چاہیے۔ جیسے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمیشہ چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے۔ بہت ساری اللہ والوں کی پہچان ہے، جو ولی ہوگا کبھی مشرک نہیں ہوگا، جو ولی ہوگا کبھی مشرک نہیں ہوگا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، اور جو مشرک ہوگا وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ جو اللہ کا حق غصب کرنے والا ہو، توحید کو کاٹنے والا ہو، اپنے رب کے حق کو غصب کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح بہت ساری پہچانیں ہیں۔ تو اللہ والوں کی جب صحبت اختیار کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔